بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے حضرت قیزار کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت قیزار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 خوبیاں ایسی رکھی تھیں کہ اس وقت ان خوبیوں میں آپ کا مقابل کوئی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک کہ آپ مایا ناز شکاری تھے، ہرن کو بھاگ کر پکڑ لیتے تھے۔ ہرن کو بھاگنے میں مہارت ہے اور وہ تیز بھاگتا ہے، لیکن آپ کی بھاگنے کی طاقت ایسی تھی کہ ہرن کو آپ بھاگ کر کے پکڑ لیتے۔ قادر تیر انداز تھے، ان کا تیر کبھی نشانے سے خطا نہ ہوتا تھا، یہ دوسری خوبی تھی۔ تیسری کہ بہترین شہ سوار تھے، گھڑ سواری میں آپ کا مد مقابل کوئی نہیں تھا۔ چوتھی کہ آپ کی پکڑ نہایت سخت تھی۔ پانچویں خوبی کہ چہرہ نہایت پرہیبت تھا کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھتے ہی اس کے اوپر آپ کا رعب و دبدبا چھا جاتا۔ نمبر 6 آپ بڑے بہادر تھے، بہادری میں بھی اس وقت آپ کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ نمبر 7 قوت مردمی کا یہ عالم تھا کہ 80 مردوں کی طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ یہ 7 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ودیعت فرمائی تھی۔ حسن و جمال میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیکر تھے۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی صلاحیتیں دیکھیں تو آپ نے وصیت نامہ لکھا اور تابوت سکینہ حضرت قیزار کے سپرد کیا، اور تھوڑے عرصے کے بعد دار فانی سے وادی ملک جاویدانی کو کوچ کر گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سفر آخرت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو بلایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور انہیں وصیتیں فرمائی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے تو ان کو وصیتیں کی۔ ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ وہ اپنے لڑکے کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی عیس کے ساتھ کر دیں۔ آپ 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے راہی ملک جاویدانی ہوئے۔ آپ کو حجریہ آپ کی والدہ کے قریب رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان دفن کیا گیا، یعنی حجر اسود کے قریب دفن کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یا پھر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان دفن کیا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہی آپ کی بھی جو ہے قبر مبارک ہے۔
کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی۔ آپ کے اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے درمیان 2600 سال کا وقفہ ہے، اور بعض نے اس سے کم بھی بیان کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت قیزار کو ملت کا منصب ملا تو انہوں نے والد بزرگوار کے فرمان اور تحریروں سے معلوم کیا کہ سید الانبیاء سند الاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہوں گے۔ حضرت قیزار کے والد بزرگوار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ یہ زیور صرف ارحام طیبہ کو تفویض کیا جائے۔ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعمت ملی ہے وہ ارحام طیبہ کی طرف منتقل کی جائے، یعنی شادی اچھی عورت سے کی جائے۔ لہٰذا حضرت قیزار نے یہ خیال کیا کہ اولاد اسحاق علیہ السلام اس وقت تمام نسلوں میں بزرگ تر تھے، لہٰذا انہوں نے اس خاندان میں شادی کی، لیکن یہ نور ان کی بیوی کو نہ مل سکا۔ یہ نور آپ کے اندر ہی رہا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آپ نے شادی کی لیکن بیوی کی طرف منتقل نہیں ہوا۔ پھر دوسری شادی کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اولاد اسحاق سے آپ نے 1 سال میں 100 شادیاں کی، لیکن ان میں سے کسی کی طرف یہ نور منتقل نہیں ہوا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اگر یہ نور منتقل ہوتا ہے تو وہ خاندان نبوت والا خاندان ہے، معزز خاندان ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت قیزار اپنے والد کی طرح شکار کے دلدادہ تھے۔ جب وہ جنگل میں جاتے تو جنوں کی عورتیں، پریاں انسانی شکل میں ان کے پاس آتیں اور شاہانہ تحفے پیش کر کے کہتی کہ ہم انسان بادشاہوں کی نسل سے ہیں، یعنی اپنا جن ہونا وہ ان سے چھپاتی، اور انسانی شکل میں آ کر کے کہتی کہ ہم بھی بادشاہوں کی اولاد سے ہیں، انسان ہیں، ہمیں اپنی زوجیت میں لے لیں۔ کیونکہ ان پریوں کی خواہش یہ تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ جب آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے تو تمام جن مصروف تکلم ہو جاتے اور کہتے اے قیزار تم نبی آخر الزماں کے حامل ہو، آپ کے اندر جو نور ہے وہ آخری پیغمبر کا نور ہے، لہٰذا ان کو حلال ذریعے کے علاوہ منتقل نہ ہونے دینا۔ تو پھر آپ محتاط ہو جاتے، جب یہ جنوں کی آوازیں آتی تو آپ محتاط ہو جاتے کہ یہ جھوٹ بول کر کے مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، جن کی اولاد سے ہیں اور اپنے آپ کو انسان کہہ رہی ہیں۔ آپ محتاط ہو جاتے اور ان سے دور ہو جاتے۔ وہ عورتیں آپ کا رویہ دیکھ کر کے رونے لگتی، جنوں کی عورتیں، اور زبان حال سے کہتی خوشا وہ عورت جس کے رحم میں نور محمدی قرار پکڑے صلی اللہ۔ یہ اس طریقے سے وہ کہتی تھیں۔ جب آپ شکار کے لیے جاتے حضرت قیزار تو جانور اور پرندے آپ سے گفتگو کرتے اور کہتے کہ ہمیں بغیر نام الہی کے ذبح نہ کرنا، اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرنا، کیونکہ ایسا ذبیحہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ آپ کے لیے کھانا مناسب نہیں، کہ آپ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حامل ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت قیزار شکار کے لیے گئے تو جنگل کے جانور اور پرندوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس امانت کے امین ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے آپ کو
تو آپ میں خشیت اور خوف الہی کی ذاتی ہو جائے، لیکن اب اس امانت کے منتقل ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ آپ کو بشارت ملی کہ اب یہ امانت آپ سے منتقل ہونے والی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آئندہ آپ اس آسانی کے ساتھ شکار نہ کر سکیں گے۔ جتنی آسانی سے ابھی آپ شکار کر لیتے ہیں، اتنی آسانی سے یہ نور منتقل ہو جانے کے بعد شکار نہ کر سکیں گے۔ پتہ چلا کہ اس وقت جانور اور پرندے بھی نور مصطفیٰ کا ادب کیا کرتے ہیں اور اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ حضرت قیزار کو شکار کرنے میں زیادہ پریشانی نہ ہو، اس لیے وہ اپنی جان خود قربان کر دیتے اور خود شکار ہو جاتے، لیکن کہا کہ اب یہ نور مصطفیٰ آپ سے منتقل ہونے والا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جتنی آسانی سے آپ ابھی شکار کر لیتے ہیں، نور مصطفیٰ کے منتقل ہونے کے بعد پھر آپ اتنی آسانی سے شکار نہیں کر سکیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 200 سال ہو چکی تھی، لیکن اس وقت تک اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو غمزدہ ہو کر گھر واپس آئے، کیونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جدا ہونا، ان سے منتقل ہونا، تو یہ غمزدہ کرنے والی خبر تھی، اور عہد کیا کہ آئندہ اس وقت تک کھانا پینا ترک رکھیں جب تک اس راز سے واقف نہ ہو جائیں جس کا وقتاً فوقتاً اشارہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسی فکر میں تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور عرض کیا کہ اے قیزار، تم اس وقت خطۂ زمین کے حاکم ہو، اور وہ نور محمدی جو تمہارے پاس اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ کے ذریعے آیا ہے، یعنی بہترین پشتوں میں پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تمہارے پاس آیا ہے، یہ شرف و عزت اسی نور کی وجہ سے۔ آپ کو یہ جو عزتیں ہر طرف سے مل رہی ہیں وہ اسی نور کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عطا فرمائے گا، لیکن وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے نہیں ہوگا، لہٰذا اگر آپ نظر مانیں، اس خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، تو پھر یہ راز آپ پر منکشف ہو جائے گا، اور آپ جس کے لیے پریشان ہیں آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ حضرت قیزار اس جگہ گئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرنے کے لیے سلایا تھا، جہاں پر دمبا کٹا تھا۔ وہاں پر جا کر کے آپ نے 7 ریور بکریوں کی قربانی پیش کی اور دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالی، اگر میری قسمت میں اولاد نرینہ ہے تو میری قربانی کو قبول فرما۔ حضرت قیزار قربانی پیش کرتے جاتے، آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو لے جاتی، اور یہ قبولیت کی نشانی تھی اس زمانے میں کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ آ کر کے اس کے قربانی کو لے جاتی۔ اس وقت ندا آئی کہ اے قیزار، ہم نے تمہاری دعا اور تمہاری قربانی قبول کی، اب آپ درخت وعد کے سائے میں جا کر سو جائیں اور جو خواب آپ کو نظر آئے اس پر عمل کریں۔ حضرت قیزار نے اس ندا پر عمل کیا اور وہ اس درخت کے نیچے جا کر کے سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ندا کرنے والے نے کہا، یہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ جن کی وجہ سے سارا عالم پیدا کیا گیا، اور اس نور کی حامل کوئی غیر عربی عورت نہ ہوگی۔ عرب کی ایک عورت جس کا نام غازرہ ہے اس سے نکاح کرو تاکہ یہ امانت اس کو مل جائے۔ یہ کتنا اہتمام کیا گیا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منتقل کرنے کے لیے کہ خواب میں آ کر کے بشارت دی گئی۔ حضرت اس قیزار نے
100 سے زائد شادیاں کی لیکن کسی طرف منتقل نہ ہوا۔ یہ حضرت غازرہ کا نصیبہ تھا کہ خواب میں ان کی بشارت دی گئی۔ یہ کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ اللہ کی طرف سے خواب میں ان کی بشارت ہوئی کہ آپ ان سے شادی کریں تاکہ یہ نور ان کی طرف منتقل ہو۔ حضرت قیزار نیند سے بیدار ہو کر خوش خوش روانہ ہوئے۔ راستے کی تمام چیزیں اس نور کی وجہ سے انہیں سجدہ کر رہی تھیں، جدھر جدھر سے گزرتے نور مصطفیٰ کی وجہ سے چیزیں ان کو سجدہ کرتیں، اور زبان حال سے گویا تھیں کہ وقت آ گیا ہے یہ نور مبارک تمہاری صلب سے منتقل ہو جائے۔ اب حضرت قیزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غازرہ سے شادی کس طرح کی، کیسے انہیں تلاش کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت قیزار اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اور فیضان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔